آج جو ہے وہ چوتھا جو ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا، 10 بھی گزر جائیں گے، 15 بھی گزر جائیں گے، اور ہوتا تو ایسی ہے، دنیا ایسی، زندگی ایسی گزر گئی، انسان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن کیا ہے کہ انسان حاصل کیا کرتا ہے، ایکچولی کیا ہے کہ ہمیں اس نور کو اٹین کرنا ہے، وہ جو ایک نور اس ماہ مبارک میں ہے اسے ہمیں اپنے وجود میں حاصل کرنا، اور وہ ایسے ہی حاصل ہوگا کہ بہرحال ڈیلی کی پریکٹس سے، اسمال ہٹنگ سے انسان کے اندر جو پتھر ہے وہ بریک ہو جاتا ہے، قطرہ قطرہ بھی گرے تو انسان کا قلب سخت بھی ہو تو بھی سافٹ ہو جاتا ہے۔ پانی کے قطرے میں کتنی طاقت ہے، اس لیے ڈیلی کی عبادت، ڈیلی کی دعا، ڈیلی کی چیزیں یہ انسان کو نہ صرف ظاہری بلکہ اس کی طرف بھی لے کے جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، محمد آہستہ آہستہ رمضان آگے جا رہا ہے، آپ لوگوں کی صلواتیں بھی ڈھیلی ہوتی جا رہی ہیں۔ صلی علی محمد۔ ایسے بھی اتنی اچھی بریانی کھانے کے بعد آدمی جو ہے وہ لمبا ہی ہوتا ہے، تھوڑا اور لمبا ہوتا ہے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہے واقعی نہیں۔ آپ لوگوں کی ہمت ہے ویسے ماشاءاللہ، کھا پی کے ماشاءاللہ دعا بھی سننی ہے، فرینچ میں لیکچر بھی سننا ہے، پھر ہماری بھی سننی ہے، کچھ کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہماری، پھر بھی ماشاءاللہ وہ سن رہے ہیں، تو یہ آسان نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی خدا کی نعمت ہے، ماہ مبارک نہیں ہوتا کس نے یہاں آنا تھا، یہ بھی رمضان کی برکتیں ماہ مبارک کی کہ آپ سب یہاں آتے ہیں، بہرحال کوئی نہ کوئی بہانہ ہی صحیح، لیکن انسان کچھ نہ کچھ اسی کو ہی اگر انسان شکر کر لے خدا اس کو اور دے دیتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ امام یہی فرماتے ہیں کہ جو خدا کی محبت جس کے پاس ہوتی ہے، خدا ایک نور کو اس کے وجود میں ڈال دیتا ہے، تو یہ نور انسان کو لے کے آگے کی طرف بڑھتا ہے جان۔ اور جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں چلا جائے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، خود گم ہو جاتا ہے، خود اس کی مشکلات کیا ہیں، اس کی پریشانیاں کیا ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اس وادی میں چلا جائے، اس عشق اور محبت کے دائرے میں چلا جائے تو پھر اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کی وادی میں ہے یا خدا کی وادی کے اندر ہے۔ جو روایات ہمیں بیان ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی اور جس پہ فرینچ میں نعرہ بھی لگ گیا، سو مطلب ہے کہ فرینچ کے اندر بھی فضائل جو ہے وہ گرم گرم بیان ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات جیسی ہستی کہ جو عبادت میں خدا کے اتنے مگن ہیں کہ مگر امام اپنے ظاہری چیزوں میں نہیں، امام تو ہر وقت خدا کی طرف ہیں، لیکن جب امام کو ایک جنگ میں تیر لگتا ہے تو تیر جو ہے وہ امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب بابا عبادت میں ہوں تب نکالیں، کیوں؟ کیونکہ امام اس وقت خدا کی وادی اور خدا کے سامنے اس طرح ہیں کہ انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہونا کہ تیر نکلے، لیکن وہیں پر سائل مسجد میں آ جائے اور سائل جو ہے مانگ لے تو یہ کیا مولا سن رہے ہیں، لوگوں کی سن رہے ہیں؟ نہیں، کہا اس سائل نے بھی خدا کی وادی میں مانگا تھا، خدا کی بارگاہ میں مانگا تھا، اور علی ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، جب انسان خود نہیں رہتا۔ خوب یہی اولیاء خدا کی خوبی ہے، اولیاء خدا اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا۔ جنگ کا واقعہ ہے کہ امام جو ہے وہ دشمن کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اس نے مطلب وہ اہانت کرتا ہے اور ڈس رسپیکٹ کرتا ہے مولا کی اور اپنا لاب دین کو، تو امام ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بعد میں امام دوبارہ اس کو جو ہے وہ جہنم واصل کرتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ مولا آپ اوپر بیٹھ گئے تھے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ اس وقت جو اس نے وہ کام کیا میں نہیں چاہتا تھا، جبکہ ایسا ہے نہیں، لیکن امام ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی پرسنل جو ہے وہ شامل ہو اس کام میں، کیونکہ کام خدا کا کام ہے۔ اور ویسے بھی حضرت علی علیہ السلام کا کوئی بھی کام پرسنل کام نہیں تھا، کیونکہ اس لیلۃ المبیت میں، ہجرت والی رات میں، امام نے اپنی مرضیوں کو خدا کی مرضیوں کے ساتھ سودا کر لیا تھا۔ تو اسی لیے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ذات الہی کی طرف توجہ کر رہی ہے۔ ہم جو حضرت علی کے ماننے والے ہیں، ہماری زندگی کی کتنی پرسنٹیج خدا کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ انسان جب مشکلات میں پھنستا ہے
تو سمجھتا ہے کہ شاید بالکل الگ ہے، خوشیوں میں ہوتا ہے تب الگ ہے، جبکہ یہی مولا کائنات نے جو بلاغہ میں جب مومن کی صفات بتا رہے ہیں، مومن کی جو صفات ہیں وہ خطبہ متقین کے اندر بھی ہیں، کہ کیا ہے کہ مومن کو جب کچھ ملتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور مومن سے کچھ چھن جائے، کچھ لے لیا جائے تو وہ افسردہ نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی صفات ہے۔ یعنی ایک دم آپ کو کوئی بہت بڑا بزنس فائدہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو وہ بس آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، مومن ایسا نہیں ہے۔ اور اگر زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، کوئی چیز چھن گئی، کوئی چیز ہوگی، تو ایک دم ایسا بھی نہیں ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا، بے ہوش ہو گیا آدمی، نہیں ایسا۔ مومن بہت بیلنسڈ ہے، اور اسی مومن کو بیلنس ہونے کے لیے تو خدا نے پورا سیٹ اپ کیا ہے کہ بھائی آپ کے لیے اتنی ساری چیزیں بھیجی ہیں۔ خطبہ متقین کے خدا بہرحال ہمیں توفیق دے کہ ہم امام المتقین کے جو ماننے والے ہیں زندگی میں ایک دفعہ خطبہ متقین کی تلاوت کریں اور متقین کی صفات کو اپنے وجود میں اجاگر کریں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ جب وہ نئے نئے نجف میں تھے اور اپنا استاد ڈھونڈ رہے تھے تو مولا کے حرم کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ حوضے کا لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے، یعنی ٹانگ میں پرابلم ہے، بدن اس کا عجیب سا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ اس کو تو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا۔ تو وہاں پہ جو اسٹریٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹریٹ سیلر جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، آج بھی وہاں پہ آپ دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، تو جو بیٹھا ہوا تھا تو اس نے خطبہ متقین کی ایک عبارت پڑھی۔ وہ پیچھے سے زمین پہ چیزیں بیچنے والے نے خطبہ متقین کی عبارت پڑھی، اور کیوں نہ پڑھتا، کیونکہ نجف کی فضا میں زندہ تھا، ہواؤں میں بھی علم تھا، تو اس کو تو علم آنا ہی چاہیے تھا۔ تو وہ اس نے خطابت پر عبارت پڑھی، ایک لائن پڑھی خطبے کی، اور کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں۔ حمام کون ہے؟ خطبہ متقین کا نام خطبہ حمام ہے۔ حمام وہ شخص تھا جسے امام نے متقین کی صفات بیان کی تھی اور وہ تحمل نہیں کر پایا اور وہ مر گیا ان صفات کو سن کر۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، گزارا ہے ہمارے اندر، مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم تو چیزیں سنتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، یہاں عذاب کی آیت نازل ہوئی، قرآن کے جہنم کی طرف 8 کے 8 دروازے اور 8 کی طرف سے لوگ جہنم میں جائیں گے، رسول خدا گریہ کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے، اتنا رو رہے تھے کہ اصحاب چپ کر آئے، مگر رسول خدا نے چپ نہیں کیا، کہا کہ چلو بیٹی کو بلا کے لاتے ہیں، شاید بیٹی کے وجود سے رسول خدا خاموش ہو جائیں۔ مگر جیسے بیٹی کو لایا تو کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ کہا قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھا تو بی بی بھی رونا شروع ہو گئی، گریہ شروع ہو گیا۔ مولا کائنات آئے، جب انہوں نے کیا دیکھا تو یوں محفل عزا میں بدل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان آیتوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آیتوں کی حقیقت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں چیزوں کو سنتے ہیں، حتیٰ دیکھتے بھی ہیں تو بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اندر سے، میں آپ کو خدا نخواستہ کہہ رہا، اندر سے میں ڈیڈ ہو گیا ہوں، چیزیں مجھ پر اثر ہی نہیں کر رہی ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں، بہرحال اگر ان چند دنوں میں خدا نے توفیق دی تو۔ عزیزان محترم، تو بہرحال وہ خطبہ حمام کی عبارت کہاں اس نے کہا کہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ ملا کلی حسین حمدانی کے درس سے، کہ جہاں پر ولی بنتے تھے، یعنی گفتگو ایسی تھی کہ بدن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی تھی، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب نفس گرم ہو کہنے والا تو اس کا ایک جملہ سامنے والوں کے نفسوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ تبھی ممکن ہے جانے محترم کہ جب انسان عشق الہی میں گرفتار ہو جائے، اور عشق الہی ایسے ہی ہے کہ جب انسان آگ کے پاس سے بھی جائے اور جل جائے تو اسے احساس نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، اور آگ لگائی گئی حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے، اتنی زیادہ آگ تھی کہ ویسے نہیں پھینک سکتے تھے، دور سے میکینزم، آج کے دور کے حساب سے تو میکینزم ہی تھا کہ وہ ایک چیز تھرو کرنے کے لیے کہ ان کو تھرو کیا جائے، اتنا دور تھی آگ، اور آگ ایسی تھی نمرود نے لگائی تھی۔ لیکن جب آگ کی طرف جا رہے ہیں
حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہا کہ حضرت ابراہیم سے کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میرا رب دیکھ رہا۔ اللہ، قربت اتنی ہے کہ ابراہیم کو آگ جلتی ہے تو جلائے، مگر ابراہیم صرف اپنے رب سے مانگے گا۔ وہ کہ حضرت جبرائیل بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، مگر بعض جگہ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ تبھی تو رسول خدا جب معراج پر گئے اور ایک ایسا مقام آیا، حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں اس سے آگے اگر گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یعنی یہ قرب ہے صرف اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان میں، جہاں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ تو یہ قرب ہی تو ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ان ملائکہ کے ذریعے سے اس پیغام کو بھیجا اور انبیاء کو بھیجا۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم اس آگ میں گئے تو خدا نے آگ کو کہا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، برن کر دینا۔ لیکن خدا نے، میر داماد جو بہت بڑے فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آگ سے اس کی حاکمیت کو، اس کی جو کوالٹی تھی برننگ کی، وہ خدا نے چھین لی اور اسے سلامتی میں کنورٹ کر دیا، یعنی ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی کے اندر بھی کر دیا۔ خوب عشق ہے، جب عشق اور محبت ہو جائے تو پھر جلنا معنی نہیں رکھتا۔ پھر جل جائے تو جل جائے، وہ بدن ہے، بدن جل بھی جائے تو کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، اب یہی ہے، یہیں سے آپ اس چیزوں کو کمپیئر کریں کہ کیا وجہ تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جمال الہی ہیں، کہ جب زلیخا اس جمال کو دیکھتی ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتی، اور مصر کی خواتین زلیخا پر اعتراض کرتی ہیں کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کو تو تم نے اپنے گھر میں پالا ہے، بچوں کو تمہیں کیا ہے؟ اس نے بتا تمہیں نہیں پتا یوسف کیا ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ کہا میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں، یوسف کیا ہے۔ جان ایلیا شاعر تھے، کہتے تھے اپنے بھائی کو، وہ ان کے بھائی بھی بہت بڑے شاعر تھے اور میر تھے، تو کہتے تھے تشنا کامی کی سزا دو تو مزہ آ جائے، تم ہمیں زہر پلا دو تو مزہ آ جائے، اور تم بھی کبھی زلیخا کی طرح کچھ حسینوں سے ملا دو تو مزہ آ جائے۔ تو یہ کہتے تھے کہ زلیخا نے مصر کی خواتین کو جمع کیا، حضرت یوسف کو بلایا گیا اور کیا کہا کہ سب سے سخت پھل کیا ہے؟ انار ہے۔ انار دیا اور چاقو دیا، کہا کہ جب یوسف پر نگاہ پڑے تو انار کو کاٹ لینا۔ جب وہ جمال الہی آیا تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پھل کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ یہی یوسف زہرا کربلا میں تھا۔ امام سے پوچھا لوگوں نے کہ جو لوگ اصحاب تھے آپ کے جد کے، کیا ان کو تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں، وہ اپنے امام کو دیکھ رہے تھے، ان کی گردنیں کٹتی رہی، ان کے بدن کے اعضاء کٹتے رہے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں یوسف زہرا تھا۔ اللہ، اب یہ جب انسان اس عشق میں، اس محبت میں اپنے آپ کو ضم کر دیتا ہے، ایبزارو کر دیتا ہے، تو پھر اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں رہتی، آئیڈینٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے، بس وہ ایک اور آئیڈینٹی پر زندہ ہے۔ جانے موت، اور بہرحال ہمیں خدا نے بنایا اس لیے کہ ہم ایک آئیڈینٹی پر اپنے آپ کو اپلفٹ کریں، اور ہم اپنی ذات کو اس مقصد کے لیے کہ جس کے لیے کائنات بنی ہے، اس میں اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں۔ اس میں ظاہر ہے محنت چاہیے، انسان کو سٹرگل چاہیے، اور یہ سٹرگل اور محنت بہت آرام سے نہیں ملتی ہے۔ بہرحال انسان کو اپنی عادتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، سیکریفائس دینا پڑتا ہے۔ بہرحال عشق یہی ہے، اور یہی عشق ہے جو انسان کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جانے موت، خوبی انسان بہرحال اس کو کیسے انسان اپنے آپ کو اٹین کرے،
اس چیزوں کو کہ اس دنیا کے اندر ہے۔ ایک چیز جو بہرحال علماء کرام بیان کرتے ہیں، جان محترم روایات بھی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں ایک دفعہ ان کے والد یعنی ان کے جد پانچویں جو امام تھے، ان کی سواری جو ہے وہ اچانک سے کہیں جا رہے تھے تیار ہونے، اور جو سواری ہے گھوڑا ہے یا کوئی اور سواری ہے وہ ایک اچانک سے غائب ہو گئی۔ ابھی امام نے جانا ہے، تیار ہے، اور آگے سواری نہیں مل رہی۔ تو امام نے خدا کہا کہ اب مجھے پروردگار میری سواری مل جائے، میں تیری ایسی حمد کروں گا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں امام کیسی حمد اور ثنا کریں گے خدا کی، اس کا مطلب ہے کہ آج امام کا سفر کینسل ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب تو امام کمرے میں بیٹھیں گے اور کئی گھنٹے تک حمد و ثنا کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد سواری واپس آ گئی صحیح و سالم، تو گھوڑا ہے یا قاطر ہے یا اونٹ ہے واپس آ گئے، دیکھا کوئی پرابلم۔ امام نے اس سواری پر بیٹھے اپنے ابا کو سمیٹا، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کیا اور کہا الحمدللہ، اور سواری چلنا شروع ہو گئی۔ لوگ پریشان کہ بس یہ تو امام نے کہا تھا کہ میں تو ایسی حمد اور ثنا کروں گا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ تو علماء بیان کرتے ہیں روایات یہ کہ صرف الحمدللہ کہہ دینا، اور یقیناً اگر انسان صبح اور شام کو الحمدللہ رب العالمین کہہ دے، گویا اس نے خدا کی حمد و ثنا کی ہے۔ خوب کتنا آسان ہے، بہرحال اب ہم میں سے بہرحال کتنے ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم الحمدللہ کھانے کے بعد کہیں، الحمدللہ کوئی نعمت کے بعد کہیں، الحمدللہ عبادت کے بعد کہیں تیرا شکر پروردگار تو نے مجھے سجدے کی توفیق دی، تیرا شکر پروردگار آج دن گزر گیا، بہرحال تیری عبادت میں گزرا۔ صبح اٹھ کر انسان الحمدللہ کہہ دے، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری جملوں کو بیان کریں، ایک الحمدللہ کہہ دے انسان، وہ یہ پریکٹسنگ ہے۔ یہ حمد جو ہے، یہ حمد کئی چیزوں کو کھولتی ہے جانے محترم۔ امام سجاد علیہ السلام اللہ صلی علی محمد، امام صحیف سجادیہ میں جہاں بہرحال بہت ساری دعائیں ہیں، خدا میں توفیق دے ان کو پڑھنے کی، امام جو ہے وہ ایک دعا میں کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایسی حمد کرنے کی توفیق دے جو میرے لیے عالم برزخ کو روشن کرے، یعنی ان کے اندھیروں کو ختم کریں، میرے لیے ان اندھیروں کو روشن کریں جو اندھیرے ہیں۔ وہ عالم برزخ کیا ہے، یعنی ایک حمد کیا کر سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عالم برزخ وہ جگہ ہے جو انسان بہرحال مرنے کے بعد قیامت تک رہے گا۔ قرآن میں کئی جگہ برزخ کا ذکر ہے، اور ایک جگہ پر اس حقیقی معنوں کے اندر بھی ہے کہ لوگ قیامت میں برزخ سے اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ برزخ جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر انسان جو ہے وہ کس طرح ہے؟ بہرحال معصومین سے سوال بھی پوچھا لوگوں نے، معصومین نے جواب بھی دیا کہ برزخ بہرحال مثال ہے۔ علماء بھی قبر کو دو طریقوں میں ڈیوائیڈ کر، ایک قبر فقہی ہے جو انسان قبر کے احکام ہیں، قبر میں ڈالنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور ایک قبر جو ہے وہ قبر برزخی ہے، کیونکہ بدن تو ظاہر ہے تھوڑے عرصے میں گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، مگر انسان کا وجود تو رہتا ہے، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ واقعہ پیش کیا، اور کہ عالم برزخ میں گئے اور وہاں سے واپس آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ ہے، مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور کافر کے لیے جہنم کی جو آگ ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ عالم برزخ کھڑکی سمجھ لیں کہ جہنم کی قبر کی طرف کھلتی ہے۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ شخص جو ہے وہ معصوم کی خدمت میں ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، میں گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں رسول خدا اور ان کے وصی کے ذریعے سے تمہاری شفاعت ہو جائے گی، یعنی تمہیں شفاعت کریں گے، تمہارے گناہ بخش دیے، مگر امام کے جملے، معصوم کے جملے، مگر میں تمہارے برزخ سے جو ہے وہ خوف کھاتا، یعنی تمہارے برزخ سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے برزخ میں کیا ہوگا، یعنی گویا عالم برزخ کو خود صحیح کرنا ہے۔
اور ایسا نہیں ہے کہ روایاتیں بیان نہیں کرتی کہ کوئی جب انسان واش روم میں ایسے جائے، سونا ایسے ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم برزخ کی جو مشکلات ہیں ان کو حل نہ کرنے کے لیے معصوم نے کچھ چیز نہ کری. لیکن ہماری توجہ نہیں ہے. بہرحال میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، نہ ڈپریشن دوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ عالم برزخ کی طرف. لیکن بہرحال لوگ ویسے بھی کہتے ہیں کہ مولانا برزخ کی بہت باتیں کرتے ہیں، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے. تو بہرحال جب معصوم کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں، ہمیں بھی تھوڑا بہت ڈرنا چاہیے. مطلب بالکل بھی ریلیکس نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیز پکڑی جائے گی، بعض اوقات بڑی سے بڑی چیز انسان کو نہیں پتا ہوتا. یہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو علماء کرام نے، شیخ بھائی نے، انہوں نے بھی بیان کی ہیں کتابوں کے. منازل الاخرہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے واقعات بہت اوتھینٹک پائے جاتے ہیں. مطلب ایک شخص کی قبر میں وہ کچھ واقعہ تو لانی ہے، کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، قبر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی قبر ہے، باغ ہے، اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کیا ہو. بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں. تو پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہا میرے پاؤں میں ایک جو بچھو ہے مجھے کاٹتا ہے. کہا اتنا سب کچھ صحیح ہے؟ کہا ہاں یہ مجھے کاٹتا رہے گا، قیامت تک کاٹتا رہے گا. قبر میں یعنی باغ میں رہ رہا ہے، قبر اچھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک بچھو کاٹ رہا ہے قیامت تک. تو کہا کیا ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں میرے فلانے دوست سے جو ہے وہ اس کے گھر گیا تھا اور اس کی ایک نائف چاقو وہ خوبصورت تھا، میں نے بغیر اس سے پوچھے چھپا لیا اور میں گھر لے آیا. اب اس کی کتنی پرائس ہے؟ اس زمانے میں بھی اس کی بہت پرائس تو نہیں ہوگی. لے آیا اور یہ وہ نائف ہے جو میں نے چوری کی تھی، یہ قیامت تک وہ بچھو بنا ہوا ہے، یہ مجھے کاٹتا رہے گا. تو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا اگر جاؤ میری وائف سے کہو وہاں پڑا ہوا اس کو جا کر معافی مانگو، اس کو دے دو، مجھے معاف کر دے، ختم ہو جائے. اس طرح ایک عالم دین اپنے والد کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونٹوں پر زخموں کے نشان ہیں. سب کچھ صحیح ہے لیکن ہونٹوں پہ زخموں کے نشان ہیں. کہا بابا یہ ہونٹوں پہ کیا ہے آپ کے؟ کہا کیونکہ میں ایج میں آپ کی مدر سے بڑا تھا، تو جو بھی میں کہتا تھا وہ کچھ کہتی تو تھی نہیں مجھے، لیکن میں ان کو ایسے ورڈز، ایسے چیزیں استعمال کرتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی. اور یہی چیز اس قبر میں قیامت تک میرے ہونٹوں میں زخموں کا نشان رہے. وی ڈونٹ کیئر ایکچولی، ہم تو اپنی بات میں کیئر بھی نہیں کرتے. کوئی جملہ کسی کو پھینک دیا مذاق میں، دو تین دوست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، کیا پتا اس کا دل ٹوٹ جائے. کمیونٹی میں کسی کے ساتھ ہم کچھ کہہ دیں، اس کا دل ٹوٹ جائے. اور یہ بات مذاق، بعض اوقات انسان مذاق کر رہا ہوتا ہے، مطلب جوک کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم اٹس کنٹینیو، سم ٹائم اٹ ہرٹس سم ون. اور یہ اس کو جب اس کا دل ٹوٹے گا تو یہ چیز عالم برزخ میں آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی. ایک منہ سے نکلا ہوا جملہ قبر میں آپ کی پکڑ بن جائے گی. تو خوب انسان اپنی قبر کو کیسے بچائے؟ خوب یہ اور چیزیں. اب دوسری طرف انسان اپنی قبر کو روشن کیسے کرے؟ روایات کہتی ہیں عزیزان محترم کہ قبر میں یقیناً مشکلات ہوں گی. ایک خوبصورت چہرہ کا شخص کوئی آئے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھے گا اور قیامت تک آپ کو خوف سے بچا کے رکھے گا. اور جب قیامت آئے گی تو جا رہا ہوگا، آپ پوچھیں گے اس سے کہ تم کون ہو کہ تم نے اتنا میرے پر کرم کیا؟ کہا میں وہ خوشی ہوں جو تم نے مومن کے دل میں ڈالی تھی. خوب یہ ادخال السرور یہ جو ہے یہ صرف پیسے سے نہیں آتا. یا آپ کوئی مومن کو آپ کہتے ہیں جو خوش کرنا ہے، میں کیسے خوش کروں؟ اور اس کو گھر دلا کے دے دیں. اور ضروری نہیں کہ آپ اس کو گھر دلا کے دیں، اس کو گاڑی دلا کے دے دیں، بولے یار میں اپنا آئی فون دے دوں چلو خوش ہو جائے گا شاید. وہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی چیز آپ کی اس کو دیں، خوش ہو جائے، وہ مومن ہے. اور چھوٹا سا لباس کوئی چیز دے دیں. کبھی کسی کو ہو سکتا ہے کھانے سے خوش ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے کسی چیز سے نہ ہو، آپ کے ٹیلی فون کرنے سے، آپ کے بات کرنے سے وہ خوش ہو جائے. ادخال سرور ہے یہ. آپ زندگی میں ڈھونڈیں لوگوں کے دلوں کا واقعا خوش کریں. اب آپ دیکھیں روایات کیا کہتی ہے. شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ
امام کی خدمت میں آتا ہے، بصرہ کا غالباً رہنے والا ہے یا احواز کا رہنے والا ہے، مولا خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا میں فلانی جگہ کا رہنے والا ہوں، وہاں بہرحال میرا بزنس نہیں چلا، اس دفعہ کاروبار مشکلات تھی، لیکن وہاں پہ مجھے ٹیکس جو مالیات پے کرنی ہوتی ہیں، تو وہ گورنر جو ہے اس جگہ کا وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کو مانتا ہے، تو اگر کچھ لکھ دیں گے تو وہ میرے سے اس سال جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ مجھے معاف کر دے، کہ میرا بزنس نہیں ہوا اس سال۔ تو امام کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، امام اس کو لیٹر لکھتے ہیں، اور لیٹر پہ کیا لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ بندہ ہے، اس کو خوش کر دو، بس یہ کہہ کر اس کو وہ جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ امام کا کوئی قاصد آیا ہے، امام کا کوئی لیٹر لے کے آیا، تو وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آتا ہے، دیکھتا ہے امام کے خط کو پکڑتا ہے، لیٹر کو پکڑتا ہے، چومتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو اندر بلاتا ہے، کھولتا ہے، امام کی ٹیکسٹ کو دیکھتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے میں تمہیں کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی وقت اپنے جو بھی آفس کا جو بھی اس زمانے میں سسٹم ہوتا ہوگا، بندے کو بلاتا ہے، جو بھی جہاں لکھا ہوتا ہے، کہا اس کا سب یہ ختم کر دو، معاف کر دو۔ پھر اپنے منشی کو بلاتا ہے جو اس کا اپنا پرسنل ہوتا ہے، کہا کہ میری جو جائیداد ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، اور ایک حصہ جو ہے وہ اس کو دے دو۔ اور وہ تو اس کو تو وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، پھر جس کارپیٹ پر وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، کہا اس کو بھی لپیٹو کیونکہ اس پر یہ خط لے کر آیا تھا، اس کو بھی اسے دے دو۔ اسے پوچھتا ہے تم خوش ہو گئے؟ کہا میں تو بہت خوش ہو گیا۔ عزیزان محترم، جب کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ امام کی خدمت میں جاتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ مولا اس نے مجھے بہت خوش کیا، تو امام فرماتے اس نے صرف تمہیں خوش نہیں کیا، اس نے ہمیں بھی خوش کیا۔ خوب یہ ادخال سرور یعنی اپنے مومن بھائی کو خوش کرنا، اور سب سے پہلی ذمہ داری تو انسان کے اپنی سراؤنڈنگز میں ہے، اس کی فیملی میں ہے، اس کے بہن بھائیوں میں ہے، دوستوں میں ہے، کزنس میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، نیبرز میں ہے۔ بہرحال آپ کے نیبرز ہیں، سلمان ہے، بہرحال مطلب آپ کبھی کوئی چیز دے دیں، کوئی کھانا، کبھی گفٹ دے دیا، تو وہی بہرحال آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کہیں بزنس کرتا ہے، کسی کو آپ نے خوش کر دیا، خوب یہ خوشی قبر کے اندر خوبصورت انسان بن کے آئے گی۔